استعاذہ کی جن مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہیں ان کا ذکر چل رہا تھا، تو ان میں سے ایک موقع وہ ہے جب انسان کہیں سفر میں ہوتا ہے اور سفر میں کسی جگہ پڑاؤ ڈالتا ہے، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ہے، حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نزل منزلا ثم قال اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك۔ اگر کوئی شخص کسی جگہ پڑاؤ ڈالتا ہے، سفر میں راستے میں کسی جگہ پڑاؤ ڈالتا ہے اور وہ یہ پڑھ لیتا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی جب تک کہ وہ وہاں سے کوچ نہ کر جائے، دوبارہ روانہ نہ ہو جائے۔ تو گویا جب تک وہ وہاں موجود ہیں، وہ اللہ کی پناہ میں ہیں، وہ محفوظ رہے گا۔ تو جیسے آپ کہیں بس میں جا رہے ہوتے ہیں یا ٹرین میں جا رہے ہوتے ہیں، تو راستے میں کسی اسٹیشن پر یا راستے میں کسی ہوٹل پر یا راستے میں کسی جگہ پر اترتے ہیں، پڑاؤ ڈالتے ہیں، کچھ دیر کے لیے کچھ وقت کے لیے وہاں اترتے ہیں، تو اس موقع پر یہ پڑھ لینا چاہیے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ کر مخلوقات کی شر سے محفوظ رہتا ہے۔ دوسری جگہ درد یا تکلیف کے وقت صحیح مسلم ہی میں حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی ایک درد کی، جسم میں کسی جگہ ان کو تکلیف تھی، اور وہ درد ایسا تھا کہ بہت پرانا تھا، زمانے جاہلیت میں کسی وقت کہیں ان کو ہو گیا تھا اور وہ درد مستقل جسم میں چلا آ رہا تھا، ان کے جسم میں وہ تکلیف مستقل چلی آ رہی تھی اور وہ ختم نہیں ہو رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر 3 دفعہ بسم اللہ پڑھو، درد جہاں پر ہو رہا ہے جسم میں جہاں پر بھی، تو وہاں ہاتھ رکھو اور 3 دفعہ بسم اللہ پڑھو، اور اس کے بعد 7 دفعہ یہ پڑھو اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، ایک میں اللہ تعالیٰ کی اور اس کی قدرت کی پناہ مانگتا ہوں اس درد تکلیف سے جو مجھے محسوس ہو رہا ہے اور وہ جس کا مجھے آئندہ کبھی خطرہ ہے، ان سب سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو 7 دفعہ یہ پڑھو تو انشاءاللہ تمہاری وہ تکلیف دور ہو جائے گی۔ تو یہ گویا ہم میں سے بہت سارے لوگ مختلف جگہوں پر جاتے ہیں دم کرانے کے لیے کہ دم کر دیجئے، یہ تکلیف ہے وہ تکلیف ہے، تو یہ وہ دم ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اور آدمی خود اپنے آپ کو کر سکتا ہے، یہ کسی کے پاس جا کر کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خود جہاں پر تکلیف ہو رہی ہے، جس جگہ پر جسم میں جس جگہ پر درد ہے تکلیف ہے، وہاں آدمی ہاتھ رکھے اور ہاتھ رکھ کر 3 دفعہ بسم اللہ پڑھے اور اس کے بعد 7 دفعہ یہ پڑھے اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، تو انشاءاللہ وہ تکلیف اس سے دور ہو جائے گی، رفتہ رفتہ ختم ہو جائے گی۔ تیسرا موقع جب انسان خواب میں اچانک ڈر جائے، کوئی ڈراؤنا خواب اس نے دیکھا اور ڈر کر جو ہے وہ اٹھ گیا، گھبرا کر اٹھ گیا، تو اس موقع کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے، تلقین فرمائی ہے کہ اس وقت انسان یہ پڑھے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون، یہ پڑھ کر پھر سو جائے۔ ایک تو مطلقاً برا خواب دیکھنا ہے، اس کے لیے تفصیل میں نے پیچھے ذکر کر دی ہے، اور یہ خاص وہ موقع کہ جہاں انسان ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، گھبرا کر اٹھ جاتا ہے، تو اس موقع کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پڑھ لیں اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون، تو انشاءاللہ اس کی وہ گھبراہٹ، اس کا وہ خوف دور ہو جائے گا۔ چوتھا، اپنے بچوں پر انسان کو ہمیشہ ہی شیاطین کا یا برے اثرات کا یا جنات کا یا اس قسم کی چیزوں کا ڈر لگا رہتا ہے، تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام فرماتے تھے کہ آپ کے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما چھوٹے سے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے، اور
چنانچہ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے پناہ مانگتے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، میں اللہ تعالیٰ کی تام کلمات کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں ہر شیطان سے، ہر ڈسنے والی چیز سے، اور ہر آنکھ سے جو نظر لگاتی ہے، نظر لگانے والی آنکھ سے۔ صحیح بخاری کے الفاظ میں اس طرح ہے اعوذ بکلمات اللہ التامہ جو میں نے ذکر کی۔ یہی حدیث جو ہے وہ سنن ترمذی اور سنن ابی داود میں ہے، تو وہاں الفاظ کا تھوڑا سا فرق ہے۔ وہاں یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ان کے لیے دعا فرماتے تھے اعیذکما بکلمات اللہ التامہ، اس کا مطلب ہو جائے گا میں تم دونوں کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ صحیح بخاری والے جو الفاظ ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامہ، اس کا مطلب بنتا ہے کہ میں اللہ کی پناہ حاصل کرتا ہوں، مانگتا ہوں۔ اور یہ جو ترمذی اور ابو داود شریف کے جو الفاظ ہیں اعیذکما بکلمات اللہ التامہ، ان کا مطلب بنتا ہے کہ میں تم دونوں کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، اللہ کی تام کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں۔ تو چونکہ ان بچوں کے لیے دعا تھی تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ الفاظ زیادہ راجح معلوم ہوتے ہیں اور زیادہ قریب معلوم ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات سے دعا کرتے ہوں گے۔ ان کلمات میں پھر یہ ہے کہ تھوڑا سا فرق آ جائے گا جب آپ دعا کرنے لگیں گے۔ اگر مثال کے طور پر ایک ہی بچہ ہے جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں اور جس کے لیے اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ اس طرح پڑھیں گے اعیذک بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اگر ایک بچی ہے جس کے لیے آپ اس طرح پناہ کی دعا مانگتے ہیں تو آپ پڑھیں گے اعیذکی بکلمات اللہ التامہ۔ اگر دو بچے ہیں یا دو بچیاں ہیں یا ایک بچہ ایک بچی ہے جیسے، تو پھر آپ انہی الفاظ کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، وہ دو بچے تھے تو ان کے لیے پھر آپ یہی الفاظ استعمال کریں گے اعیذکما بکلمات اللہ التامہ۔ اور اگر زیادہ بچے ہیں بچے بچیاں سب مل کر ہیں بہت سارے، تو ان کے لیے جب آپ دعا کریں گے تو اس طرح اعیذکم بکلمات اللہ التامہ۔ اور اگر صرف بچیاں ہیں جو دو سے زیادہ ہیں، 3 4 5 صرف بچیاں ہیں، ان میں بچہ کوئی نہیں ہے، تو پھر آپ الفاظ یوں استعمال کریں گے اعیذکن بکلمات اللہ التامہ۔ ٹھیک، تو یہ الفاظ کا تھوڑا سا فرق آ جائے گا اس اعتبار سے کہ آپ کس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، کس کے لیے آپ اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے اللہ کی پناہ اس طرح مانگتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے تھے کہ تمہارے جو بڑے دادا ابو تھے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ اپنے دونوں بچوں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے لیے انہی الفاظ کے ساتھ اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے، آپ کی اولاد بھی انہی کی نسل سے ہے، تو آپ ان سے فرماتے تھے کہ جو تمہارے وہ بڑے دادا ابو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو وہ اپنے دونوں بچوں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے لیے انہی الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرتے تھے، پناہ مانگا کرتے تھے۔ ٹھیک، تو یہ مواقع ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ حاصل کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔